میرے اللہ کی ایک اور بڑی اچھی صفت ہے البصیر، میرا اللہ خوب دیکھنے والا ہے۔ آج کمرے میں جا کے کہتے ہو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، آج باہر جا کے کہتے ہو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، چھت پہ جا کے کہتے ہو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ ذہن میں رکھو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، ماں باپ سے اوجھل ہو سکتے ہو، بھائی سے اوجھل ہو سکتے ہو، رشتہ داروں سے اوجھل تو ہو سکتے ہو، نہیں ہو سکتے تو اپنے رب سے اوجھل نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے اپنے رب سے غائب نہیں ہو سکتے۔ البصیر، وہ تمہیں خوب دیکھنے والا ہے، تم جہاں چلے جاؤ تمہیں وہ دیکھنے والا ہے، تمہاری ہر حالت دیکھنے والا ہے۔ یہ احساس پیدا کرو، اس احساس کے ساتھ عبادت بھی کیا کرو۔ نبی علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا تھا نا مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو عبادت ایسے کیا کر کہ جیسے تو اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہا۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ احساس پیدا کیا کر کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راتوں کو چکر لگایا کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں نکلتے، راتوں کو چکر لگاتے گلیوں میں، کوئی انسان پریشان تو نہیں ہے، کسی کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ ایک رات چکر لگا رہے ہیں، ایک گھر سے بحث و مباحثے کی جھگڑے کی آواز آئی، رک کے سننے لگے کیا بات ہو رہی ہے۔ ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی پانی ڈال، دودھ میں پانی ڈال، بیٹی کہہ رہی تھی نہیں، ماں کہہ رہی تھی ڈال، بیٹی کہہ رہی نہیں، ماں کہہ رہی ہے ڈال، کہتی نہیں عمر نے منع کیا ہے، ماں کہہ رہی تھی عمر تو نہیں دیکھ رہا، رات کا ٹائم ہے، بیٹی کہہ رہی تھی عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے پہ نشان لگایا، چلے گئے، صبح ہوئی، آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا عمر۔ وہ ڈر گئی، پریشان ہو گئی، لگتا ہے اس نے سن لیا، عمر امیر المومنین آئے، دروازہ کھولا، کہا عمر آپ تشریف؟ کہا ہاں میں۔ کہا کس لیے آئے؟ کہا بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کس لیے؟ کس کے لیے؟ کہا میں اس بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آیا ہوں جو اب بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی عمر دیکھے نہ دیکھے عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، میں اس بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لینے کے لیے آیا ہوں۔ اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے اس بیٹی کا رشتہ، صرف کس بنیاد پہ کہ اس کے اندر ایمان موجود ہے، اس کے اندر اللہ کی عظمت موجود ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر شادیاں اس بنیاد پہ ہوں، اللہ کے دین کی بنیاد پہ ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کبھی کسی گھر میں جھگڑا نہ ہو، کبھی کسی گھر میں لا تعلقی نہ ہو، اگر شادیاں دین کی بنیاد پہ ہوں۔ آج ہماری شادیوں کے طریقہ کار بدل چکے، ہماری شرائط بدل چکی، ہم نے یہ شرطیں رکھنا تو شروع کر دی وہ کتنے مالدار ہیں، ان کا حسب و نسب کیسا ہے، ہم نے حسب و نسب کی بنیاد پہ رشتہ کرنا ہے، ہم نے مال و دولت کی بنیاد پر رشتہ کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے میرے صحابی، عورت سے بہت سی شروط کے مطابق شادی کی جاتی ہے، فظفر بذات الدین تریبت یدا کا، اے میرے صحابی جب بھی کسی عورت سے شادی کری تو دین کی بنیاد پہ کری، دین کو چھوڑ کے کسی اور شرط کو ساتھ لائے گا شیطان تمہارے گھر میں جھگڑا اور فساد کو پیدا کر دے گا۔ دین کی بنیاد جب تک ہو تب تک اللہ تعالیٰ خیر و برکات کو نازل کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں جا رہے ہیں، شعب الایمان بہقی کی روایت ہے، راستے میں جا رہے ہیں، سخت دھوپ ہے، ایک سفر، لمبے سفر میں، راستے میں دوپہر کا وقت، اپنے غلام نافع کو کہتے ہیں رک جو، آؤ ذرا کھانا کھا لیں پھر چلیں گے۔ سفرہ بچھایا گیا، کھانا لگایا گیا، بیٹھ کے کھانا کھانے لگے، اچانک نظر پڑی، دور سے ایک چرواہا نظر آیا جو اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر اپنے غلام نافع کو کہتے ہیں جاؤ اس چرواہے کو بلا کے لاؤ، پتہ نہیں غلام بیچارہ کب کا صبح سے نکلا ہوا ہے اور کھانا بھی پتہ نہیں کھایا کہ نہیں کھایا، غلاموں کو کہاں پہ ایک اچھا کھانا میسر آتا ہے، اس کو بلا کے لاؤ۔ غلام نافع گئے، انہوں نے بلایا، اپنے پاس بٹھا کے کہنے لگے یا غلام کل معنا، اے بچے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا۔
اس نے کیا کہا؟ یا عم بارک اللہ فیک، اے چچا اللہ تجھے برکت دے، انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں نے روزہ رکھا۔ آنکھیں کھل گئیں، فل پریشان ہو گئے۔ اے بچے، اتنی سخت دھوپ میں، اتنے سارے پہاڑوں میں، اس صحرا کے اندر بکریاں چرا رہا ہے اور تم نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ اتنی سخت دھوپ، سورج فل عروج پر ہے اور تم نے اتنی سخت دھوپ میں نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا انی استعد اليوم احر منہ، اے چچا میں نے روزہ آج رکھا ہے، مجھے بھی دھوپ ستاتی ہے، مجھے بھی سورج پریشان کرتا ہے، گرمی مجھے بھی لگتی ہے، لیکن آج میں روزہ رکھ کے قیامت والی گرمی کو ٹھنڈا کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پریشان، کہا میں اس کا امتحان تو لوں، کہیں یہ میرے ساتھ زیادہ اللہ والا تو نہیں بن رہا، پر اس کا امتحان لیا۔ کہنے لگے یہ تمہاری بکریاں ہیں، ان میں سے ایک بکری ہمیں دے دو، مالک کو جا کے کہہ دینا بھیڑیا لے گیا تھا، یا کہہ دینا گم ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگا یا چچا اگر میں اپنے مالک کو کہہ دوں کہ بکری بھیڑیا لے گیا، اس کو مجھ پہ اتنا یقین ہے کہ وہ پورا یقین کر لے گا کہ بکری بھیڑیا لے گیا۔ اگر میں کہہ دوں بکری گم ہو گئی، وہ کہے گا گم ہو گئی۔ لیکن اے چچا یہ بتا، میرا مالک تو مجھے نہیں دیکھ رہا، این اللہ، وہ اللہ کدھر ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور بار بار یہ جملہ بول رہے ہیں، این اللہ، این اللہ۔ عبداللہ تیرا یہ عقیدہ ہو کہ تو جہاں بھی ہے تجھے اللہ دیکھ رہا ہے، عبداللہ تیرے دل میں یہ تصور پیدا ہو کہ تو جہاں بھی چلا جائے اللہ سے نہیں چھپ سکتا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنے غلام نافع کو کہتے ہیں نافع اگر آگے کا سفر ختم کر، پیچھے مدینے چل، جا کے پتہ کریے غلام کس کا ہے۔ مدینے واپس آئے، پتہ کیا، اس کے مالک کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے غلام بیچ دے۔ کہنے لگا نہیں بیچتا۔ کہا بیچ دے، کہتا اچھے غلاموں کو بیچا نہیں جاتا۔ کہا اپنے منہ سے قیمت مانگ لے، جتنی تو قیمت کہے گا میں اتنی دے دوں گا۔ اس نے منہ مانگی، قیمت مانگی، جتنی اس نے کہی عبداللہ بن عمر نے اس کی قیمت ادا کی۔ کہا تمہاری بکریاں کتنی؟ کہتے 200۔ کہتے 200 بکریوں کی قیمت بتا۔ اس نے قیمت بتائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے وہ غلام بھی خرید لیا، بکریاں بھی خرید لی اور راستے میں کھڑے ہو گئے۔ وہ بکریاں ساری لے کے واپس آ رہا ہے، آگے کہنے لگے، جب اس کے پاس آیا کہنے لگے آج تو اپنے مالک کے گھر نہیں جائے گا۔ کہا کیوں نہیں جاؤں گا؟ کہا میں نے جا کے اپنے مالک سے پوچھ لینا، تمہارے مالک سے میں نے تمہیں خرید کر آزاد کر دیا ہے اور یہ بکریاں تمہیں تحفے میں عطا فرما دی۔ یہ حدیث ہے نبی اسلام کی، من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ کے لیے اپنی زندگی قربان کرتا ہے، اپنا مال قربان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، آخرت میں بھی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، ہمیں بھی یہ تصور پیدا کرنا چاہیے، ہم جہاں بھی ہوں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری بات کو سن رہا ہے۔ ہم کسی سے تو چھپ سکتے ہیں، اپنے دنیا والوں سے تو چھپ سکتے ہیں، اپنے اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔